والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے لمستقر لہا اپنی قرارگاہ کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف. مستقر کا لفظ جو ہے یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے. اگر یہ ظرف مانا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص جگہ جس کی طرف سورج چل کے جا رہا ہے. یعنی سورج کی جو چال ہے یا سورج کی جو موومنٹ ہے وہ تو اب ایک جانی پہچانی چیز ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا اور زمین چل رہی، اور کبھی یہ تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، اور اب یہ ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہیں. اور قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنی رفتار میں چل رہے ہیں. تو والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے. یعنی جس طرح ایک مسافر چلتا چلا جاتا ہے کہاں تک؟ اپنی منزل تک. تو سورج کی بھی ایک منزل ہے جس کی طرف یہ چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کچھ تفصیل معلوم ہوتی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے سورج کدھر کو جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لمستقر لہا. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اسے حکم دیا جاتا ہے یعنی طلوع ہونے کا. ایک وقت آئے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. بخاری کی روایت ہے. اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. اب یہ جگہ کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ بس چل رہا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، اور اس کی حرکت جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لیکن وہ کون سا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ وہ ایک مقام ہے، کوئی پوائنٹ ہے کہ جہاں جا کر وہ رکتا ہے. اب اس کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس نقطے پر جا کر اس کا یہ عمل ہوتا ہو. ہمیں ٹھہرا ہوا نہ بھی دکھائی دے یا ہمارے جو مائکروسکوپ ہیں ان میں کچھ بھی نہ آئے، لیکن اگر اللہ نے فرمایا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً وہ نقطہ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ وہ عرش کے نیچے ہے. اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کس جگہ پر ہے، تو ہم یہ کہاں سے پتہ چلائیں گے کہ وہ کہاں رکتا ہے جا کر. اور رکنے سے مراد یہ نہیں کہ کئی گھنٹے رکا رہتا ہے وہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ رکنا ایک لمحے کے لیے ہو. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی دائرہ آپ کھینچیں تو جو اس دائرے کا نقطہ آغاز ہوگا اسی پہ اختتام ہوگا نا جا کے. کوئی دائرہ آپ بنائیں نا اپنے پینسل بنائیں اپنی کاپی پر، تو بنا تو دائرہ اوپر سے نہیں پھینک سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہیں سے تو شروع کرتے ہیں. دائرہ ختم کہاں ہوگا؟ جہاں سے آپ شروع کریں گے وہیں جا کر. اب ایک دن تو تھا نا کوئی پہلا جب سورج نے اپنی چال شروع کی اور کسی ایک نقطے سے کی. اب جس نقطے سے اس نے کی ہو سکتا ہے وہی اس کا مستقر ہو، اور اسی نقطے پہ جا کے وہ ٹھہرتا ہو اجازت لے کر، پھر دوبارہ اپنا سائیکل شروع کرتا ہو، اور پھر اسی طرح مسلسل گھوم رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ پھر کیا کہا جائے گا کہ نہیں ادھر سے اب آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ، اور وہ واپس چل کے آئے گا، اور وہ مغرب کی طرف سے سورج نکلنے کا وقت ہوگا. بہرحال ایک تو یہ دنیا میں ہو ہی رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہر انسان کا جیسے ایک مستقر ہے. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ 12ویں پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اسی طرح ہر جانور، چرند پرند، اور یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج کا بھی ایک مستقر ہے. مستقر کا لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ قرارگاہ. یعنی ہر چلنے والی چیز ایک جگہ جا کے رکتی. جیسے ٹرین چلتی ہے یہ جہاز چلتے ہیں تو کوئی ان کا ایک ہب ہوتا ہے نا، یا کوئی ایک اسٹیشن ہوتا ہے کہ جہاں جا کر وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو اسی طرح اب کائنات کا نظام تو اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. اب ایک بچے کو اگر آپ پوچھیں کہ جہاز جو اڑ کے جا رہے کہاں ٹھہرے گا تو کچھ نہیں بتا سکے کہاں ٹھہرے گا. اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ کو کیا پتا ہے جو اڑ کے جا رہا ہے آپ کے سر کے اوپر سے یہ کہاں جا کے لینڈ کرے گا اور کس کمپنی کا جا رہا ہے، کہاں اس کو رکنا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ایون دو کہ ہم معلوم کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا. تو کہاں یہ کہ پوری کائنات کا جو ایک انتظام چل رہا ہے وہ ہماری گرفت میں آ جائے یا ہماری گرفت میں، اور اگر نہ آئے تو ہم اس کو مانے نہیں
اصل چیز ہے کہ قرآن چونکہ ہر دور کے لیے اور نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور ہر دور میں لوگوں کے ایمان کے تازہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمارے لیے اس طرح واضح نہیں جو کل کے دور میں ہو جائے. جیسے کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ آواز بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے یا ویڈیو بھی بن سکتی ہے ریکارڈ کے لیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی ہو گئی، بچہ ان کو استعمال کر رہا ہے. 14 سال پہلے کے عربوں میں سے اگر کوئی اٹھ کے آئے تو پریشان ہو جائے کہ یہ دنیا میں ہی یوم الحساب ہو گیا کہ انسان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ری پلے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو کائنات میں غور و فکر کا سبق دے رہے ہیں، اور بامقصد غور و فکر، یہ بہت اہم چیز ہے. محض غور و فکر نہیں، بامقصد غور و فکر. بامقصد غور و فکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے، سبق سیکھے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ اس وقت میرے پاس ہارون یحییٰ کی کتاب ہے جس میں اس آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں بتائی گئی حقیقتیں ہمارے دور کے جدید فلکیاتی مشاہدوں کی ہدایت کی بدولت دریافت ہوئی ہیں. جدید فلکیاتی یعنی آسمان کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے مشاہدوں کی بدولت دریافت ہوئی. ماہرین فلکیات کے کیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق سورج ایک خاص مدار سولر ایپیکس میں ویگا ستارے کی جانب 7,20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا ہے. یعنی گویا جب سے ہم بیٹھے ہیں تقریباً 7 لاکھ میل وہ دور جا چکا ہے، سفر کر چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج ایک دن میں اندازاً 1,72,80,000 میل کا سفر طے کرتا ہے. سورج کے ساتھ ساتھ اس کی کش ثقل کے زیر اثر سارے سیارے اور سیارچے بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے مدار ہیں. والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں. کائنات میں تقریباً 200 بلین کہکشائیں گیلیکسیز ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اندازاً 200 بلین ستارے پائے جاتے ہیں. ان میں سے اکثر ستاروں کے اپنے سیارے اور اکثر سیاروں کے ذیلی سیارچے ہیں، جیسے سورج کے ارد گرد ایک پورا نظام گھوم رہا ہے. یہ سارے خلائی اجسام نہایت نپے تلے مداروں یا مقررہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں سال سے ان اجرام فلکی میں سے ہر ایک دیگر اجسام کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تیر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک پوری گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور کوئی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. بہرحال انشاءاللہ آپ کو مزید کچھ پریزنٹیشن وغیرہ بھی دکھائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں متحرک ہیں، چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. والشمس تجری، سورج چلتا رہتا ہے، دوڑ رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا کہ اس کو ایک دن میں کتنا چلنا ہے، کہاں تک چلنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ ان سیاروں کی کوئی آنکھیں نہیں، پھر بھی راستہ نہیں بھولتے. اتنی وسیع کائنات میں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے کسی کو سفر کرنا پڑے کہ 1 گھنٹے میں 7 لاکھ میل طے کرنے پڑے، تو اور پھر یہ کہ آسمان پر کوئی ایسے نشان بھی نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے گزرنا ہے اور یہاں سے مڑنا ہے، اور پھر بالکل سیدھے نہیں جا رہے بلکہ گھوم رہے ہیں. اور خلا ہے نا جس میں گھوم رہے ہیں، خالی جگہ. تو خالی جگہ میں گھومتے ہوئے وہ نہ اپنا راستہ بھولتے ہیں، نہ کسی اور کو جا کے ہٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی کہیں تھکتے ہیں. وہ کیا انرجی ان کے اندر، وہ کون سا فیول ہے، وہ کون سی مشین چل رہی ہے کہ جو ان کو مسلسل حرکت میں رکھے ہوئے. اطاعت ہے نا. کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں؟ ایک بال کو آپ پھینکتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی طاقت چاہیے اس کو یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ طے کرنے کے لیے. تو یہ اتنے بڑے بڑے سیارے چل رہے ہیں خود سے خود، کیسے خود نہیں چل سکتے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک گیلیکسی میں 200 بلین سٹارز اور 200 بلین گیلیکسیز، تو ان کو ملا لیں. اور یہ تو صرف انسانی اندازہ ہے، کل کو اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی، پھر کہیں گے اب اور دریافت ہو گئی ہیں.
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہاں العزیز کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے اور بہت علم والا ہے. العلیم، بہت زیادہ علم ہے اس کے پاس، ہر چیز کا علم ہے، جس نے یہ سب کچھ مقرر کیا ہے. سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے آیت 33 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو برابر چلنے والے. دائب یعنی کہیں رکتے نہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. سورۃ الانعام 96 میں فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.